औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाज़रीन, हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम पढ़ने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके 58 अबवाब पढ़ लिए हैं। आज हम बाब नंबर 59 की पढ़ाई करेंगे, जिसका उन्वान है इब्तदाई ग़ज़वात। चंद यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, आप ये बताएं इस वक्त लोग कहाँ होंगे जब क़यामत के दिन ज़मीन और आसमान की शक्लें तब्दील हो जाएंगी। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उस वक्त लोग पुल सरात के करीब अंधेरे में होंगे। इसी तरह एक मर्तबा यहूदियों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बादलों की गरज और कड़क के बारे में पूछा। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये उस फरिश्ते की आवाज़ है जो बादलों का निगरान है। उसके हाथ में आग का एक कोड़ा है, इससे वो बादलों को हाँकता हुआ उस तरफ ले जाता है जहां पहुंचने के लिए अल्लाह ताला का हुक्म होता है। उन यहूदियों ही में से एक ग्रोह मुनाफिकीन का था। ये बात जरा वजाहत से समझ लें। मदीना मुनव्वरा में जब इस्लाम को अरूज हासिल हुआ तो यहूदियों का इक़्तिदार ख़त्म हो गया। बहुत से यहूदी उस ख्याल से मुसलमान हो गए कि अब उनकी जानें खतरे में हैं, तो अपनी जानें बचाने के लिए वो झूठ मूठ के मुसलमान हो गए। अब अगरचे कहने को वो मुसलमान थे, लेकिन उनकी हमदर्दियां और मोहब्बतें अब भी यहूदियों के साथ थीं। जाहिर में वो मुसलमान थे, अंदर से वही यहूदी थे। उन लोगों को अल्लाह और उसके रसूल ने मुनाफिक करार दिया है। उनकी तादाद 300 के करीब थी। उन्हीं मुनाफिकों में अब्दुल्ला बिन उबी भी था। ये मुनाफिकों का सरदार था। ये मुनाफिकीन हमेशा इस ताक में रहते थे कि कब और किस तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकें। मुसलमानों को परेशान करने और नुकसान पहुंचाने का कोई मौका अपने हाथ से जाने ना देते थे। हिजरत के पहले साल हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती हुई, यानी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आ गई। बाज रिवायात के मुताबिक रुखसती हिजरत के दूसरे साल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत अता की गई थी तो उस वक्त जंग के बगैर तबलीग का हुक्म हुआ था। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इन काफिरों से उलझिए मत, बल्कि दामन बचाए रखिए और सब्र कीजिए। यह हुक्म मक्का की जिंदगी तक रहा। फिर हिजरत के बाद इस तरह जंग करने की इजाज़त मिली कि अगर मुशरिक जंग की इब्तिदा करें तो मुसलमान उनसे दिफाई जंग लड़ सकते हैं। अलबत्ता हराम यानी काबिल एहतराम महीनों में जंग ना करें, यानी रजब, जुल्कद, जुलहज और मुहर्रम में। कुछ मुद्दत बाद जंग की आम इजाज़त हो गई, यानी काफिरों के हमला ना करने की सूरत में भी मुसलमान उनसे इक़दामी जंग करेंगे और किसी भी महीने में जंग कर सकते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से जहाद की इजाज़त मिल गई तो 12 रबीउल अव्वल सन 2 हिजरी में पहली बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद की गरज से मदीना से रवाना हुए। मदीना से निकलकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदान के मकाम पर पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी बस्ती थी और अबवा के मकाम से 6 या 8 मील के फासले पर थी। अबवा मक्का और मदीना के दरमियान एक गांव था। इस गज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ महाजरीन थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीलाए बनी जमरा पर हमला करने के लिए तशरीफ ले गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 70 सहाबा थे। बनी जमरा के सरदार ने जंग के बगैर सुलह कर ली। सुलह का मुआहिदा लिखा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। इस तरह यह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला गज़वा था।
اس کو غزوہ بنی زمرہ کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ صلح کے معاہدے میں طے پایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جب بھی بلائیں گے انہیں مدد کے لیے آنا ہوگا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو 15 دن لگے۔ اس کے بعد غزوہ بوات ہوا، اس میں اسلامی لشکر میں 200 مہاجرین تھے۔ جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ یہ ربیع الثانی سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس قافلے کا سردار قریش کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ اس کے ساتھ قریش کے 100 آدمی تھے۔ قافلے میں 2500 اونٹ تھے۔ ان پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو اپنا قائم مقام حضرت سعد بن معاذ کو بنایا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوات کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی مناسبت سے اس غزوے کا نام بھی غزوہ بوات پڑا۔ لیکن بوات پہنچنے پر دشمنوں سے سامنا نہ ہو سکا، کیونکہ قریشی قافلہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے بغیر ہی تشریف لے آئے۔ جمادی الاول کے مہینے میں غزوہ عشیرہ پیش آیا۔ اس مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قریشی قافلے کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ قریش نے اس قافلے میں اپنا بہت سا مال و اسباب شامل کر رکھا تھا، غرض مکہ کے سبھی لوگوں نے اس میں مال شامل کیا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ 50,000 دینار تھی، 1000 اونٹ تھے۔ قافلے کے سردار ابو سفیان تھے، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 27 آدمی بھی ہمراہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ابو سلمہ بن عبداللہ کو اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 150 کے قریب صحابہ اکرام تھے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشیرہ کے مقام تک پہنچے۔ اس غزوے میں بھی اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ جھنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اسلامی لشکر 20 اونٹوں پر سوار ہوا۔ سب لوگ باری باری سوار ہوتے رہے۔ عشیرہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ وہاں سے گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جنگ کیے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ تاہم اس دوران بنی مدلج سے امن اور سلامتی کا معاہدہ طے پایا۔ اسی سفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کا لقب ملا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر اس طرح سوتے پایا کہ ان کے اوپر مٹی لگ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے، اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ عشیرہ سے واپس آئے تو چند دن بعد ہی پھر ایک مہم پیش آ گئی۔ ایک شخص کرز بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ صفوان کی وادی میں پہنچے۔ یہ وادی میدان بدر کے قریب ہے۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ بدر اولی بھی کہا جاتا ہے۔ کرز بن جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔
اس غزوے کے لیے نکلنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام حضرت زید بن حارث کو بنایا۔ اس مطبعی جھنڈا سفید تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ اسی سال سن 2 ہجری کے دوران قبلے کا رخ تبدیل ہوا اور اس وقت تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے تھے۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ظہر کی نماز کے وقت آیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عصر کی نماز میں حکم آیا تھا۔ قبلے کی تبدیلی اسی لیے ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آرزو کی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ خاص طور پر یہ آرزو اس لیے تھی کہ یہودی کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں نہ پڑھا کرتے۔ ان کی بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا منظور فرمائی۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں آیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی رخ تبدیل کر لیا۔ یہ نماز مسجد قبلتین میں ہو رہی تھی۔ ناظرین، یہاں پر ہمارا آج کا باب اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔